إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الحج اس کا پہلا رکوع پڑھیں گے۔ انتہائی اہم ترین باتیں اس رکوع میں کی جا رہی ہیں سورت کے متعلق بھی، اور اس سورت کے ابتدائی رکوع میں قیامت کی ہولناکیوں کا منظر جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ خود بھی توجہ کے ساتھ سنیں اور آگے بھی قرآن کے اس پیغام کو پہنچائیں تاکہ باقی لوگ، کوئی ایک بندہ، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک آیت، کوئی بات سن کے اس پہ عمل کرنا شروع کرتا ہے، اس کی زندگی تبدیل ہوتی ہے، آخرت سے ڈر جاتا ہے، اپنی گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق دیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم، تم سب ڈرو اپنے رب سے۔ ان زلزلۃ الساعہ، بے شک قیامت کے دن کا زلزلہ، شیء عظیم، ایک بہت بڑی شے ہے۔ یوم، جس دن، ترونہا، تم سب دیکھو گے اسے، تذہلو، کہ غافل ہو جائے گی، کل مرضعہ، ہر دودھ پلانے والی، عما، اس سے، ارضعت، جس کو اس نے دودھ پلایا، وتضع، اور گرا دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی، حملہا، اپنا حمل، وتری الناس، اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، سکارا، کہ وہ مدہوش ہیں، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، انہوں نے کوئی نشہ نہیں پیا ہوگا، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا، بہت شدت کے ساتھ ہوگا۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یجادل، وہ جو جھگڑا کرتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم کے، ویتبع، اور وہ پیروی کرتا ہے، کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیہ، اس پر، انہو، کہ بے شک حقیقت یہ ہے، من تولاہ، جو دوستی کرے گا اس سے، فإنہ یضل، تو یقیناً وہ گمراہ کر دے گا اسے، ویہدی، اور وہ راستہ دکھائے گا اسے، الی عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب، اگر ہو تم فی ریب، شک میں، من البعث، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، فإنا خلقناکم، تو بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ایک قطرے سے، ثم من علقہ، پھر اس قطرے کو جمے ہوئے خون سے تبدیل کیا، پھر جمے ہوئے خون سے بنایا، ثم من مضغہ، پھر گوشت کے لوتھڑے سے، مخلقہ، مکمل بنائی ہوئی شکل، وغیر مخلقہ، اور بغیر مکمل بنائی ہوئی شکل، لنبین، تاکہ ہم کھول کر بیان کر دیں، لکم، تمہارے لیے، ونقر، اور ہم ٹھہراتے رہے ہیں، فی الارحام، رحموں میں، ما نشاء، جو ہم چاہتے ہیں، الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت تک، ثم نخرجکم، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں، طفلا، ایک بچہ، ثم، پھر، لتبلغوا، تاکہ تم سب پہنچو، اشدکم، اپنی جوانی کو، ومنکم، اور تم میں سے، من یتوفى، وہ جو فوت کیا جاتا ہے، ومنکم، اور تم میں سے، من یرد، وہ بھی ہے جو لوٹایا جاتا ہے، الی ارذل العمر، ناکارہ عمر کی طرف، لکی لا یعلم، تاکہ نہ وہ جانے، بعد علم، بعد جان لینے کے، شیئن، کچھ بھی، وتری الارض، اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو، حامدہ، کہ خشک پڑی ہوئی ہے، فاذا، پھر جب، انزلنا، ہم نازل کرتے ہیں، علیہا، اس زمین پر، پانی، اہتزت، تو وہ لہلہاتی ہے، وربت، اور ابھرنے لگتی ہے، وانبتت، اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی بارونق چیزیں، ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، هو الحق، وہی حق ہے، وانہ، اور بے شک وہ، یحیی الموتى، وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وانہ، اور بے شک وہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، وان الساعہ، اور بے شک قیامت، آتیۃ، آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں، اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، یبعث، وہ دوبارہ اٹھائے گا، من فی القبور، ان کو جو قبروں میں ہیں، ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من یجادل، وہ جو جھگڑتا ہے، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر کسی علم کے، ولا ہدن، اور نہ کسی ہدایت کے، ولا کتاب منیر، اور نہ کسی روشن کتاب کے، ثانی عطفی، وہ موڑنے والا ہے اپنے پہلو کو، لیضل، تاکہ وہ گمراہ کرے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، لہو فی الدنیا، اس کے لیے دنیا میں بھی،
खिज़्युन रुसवाई है, व नुज़ीक़ुहु और हम चखाएंगे उसे यौमल क़ियामा क़यामत के दिन अज़ाब अल हरीक जलाने वाला अज़ाब। ज़ालिका ये इस वजह से क़द्दमत के जो उसने आगे भेजा, यदा का तेरे हाथों ने, व अन्नल्लाह यानी उसको कहा जाएगा क़यामत के दिन ये इस वजह से तुझे सजा मिल रही है जो तेरे हाथों ने आगे भेजा था। व अन्नल्लाह और नहीं अल्लाह ताला लैसा बिज़ल्लामिन लिल आबीद हरगिज नहीं जुल्म करने वाला लिल आबीद अपने बंदों पर। यहाँ तक रुकू कंप्लीट हुआ। अब इसकी तफसीर देखते हैं। पहले ही आयत जो है रोंगटे खड़े कर देने वाली है। या अय्युहन्नास ए लोगों, सब इंसानों से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं, ईमान वालों से, इस्लाम वालों से नहीं, अरब और अजम वालों से नहीं, बल्कि या अय्युहन्नास तमाम इंसानों को खिताब करके क्या कहा, अपने रब से डर जाओ। इत्तक़ू रब्बकुम, इत्तक़ुल्लाह नहीं है, इत्तक़ू रब्बकुम, जो तुम्हारा पालनहार है, जो तुम्हारा परवरदिगार, जो तुम्हें पैदा करने वाला, रिज्क देने वाला, तुम्हारे लिए ज़मीन में ग़िज़ाएं रखने वाला, क़ुव्वतें ताकतें देने वाला, पाल के बड़ा करके तवानाई देने वाला और तुम्हारी मुकम्मल परवरिश करने वाला, निगहदाश्त करने वाला, वो रब, उससे डरो। और याद रखो इन्न ज़ल्ज़लतस्साअह, बेशक क़यामत के दिन का ज़ल्ज़ला शैउन अज़ीम, बहुत बड़ी शय है। यानी दुनिया में भी तुम ज़ल्ज़ले देखते हो, दुनिया में भी ज़ल्ज़ले आते हैं, तूफ़ान और सैलाब आते हैं, अज़ाब आते हैं, लेकिन क़यामत के दिन का जो ज़ल्ज़ला है, दुनिया का कोई भी ज़ल्ज़ला, कोई भी हैबत और कैफियत उस क़यामत के दिन के ज़ल्ज़ले का मुकाबला नहीं कर सकती। हम देखें दुनिया में कितने बड़े बड़े ज़ल्ज़ले आते हैं, तूफ़ान आते हैं, कई पूरे के पूरे मुल्क जो है वो तबाह हो जाते हैं, इंसान, गाड़ियाँ और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो है वो तबाह हो जाती हैं, गिर जाती हैं, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं ये तो कुछ भी नहीं। वो ज़ल्ज़ला जो है शैउन अज़ीम, वो तो बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। और कुरान की दूसरी सूरत, बल्कि सूरत का नाम ही सूरह ज़िलज़ाल है। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब हिला मारी जाएगी ज़मीन, ज़िलज़ालहा खूब हिलाया जाना, यानी जिस तरह इस ज़मीन को हिलाने का हक है उस तरह इस ज़मीन को हिलाया जाएगा। और फिर वहाँ आता है अखरजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा, ज़ल्ज़ला आएगा ज़मीन पर तो ज़मीन अपने अंदर छुपे हुए ख़जानों को बाहर निकाल देगी। जितने भी इंसान हैं सब बाहर निकलेंगे, सब इंसानों को, इंसान भी ज़मीन में जितने भी आए फौत होने के बाद ज़मीन में दफन है, या किसी को दफन नहीं किया गया तो वो भी कहाँ गया, जो पानी में डूब गया, मट्टी में गया, जो फिजाओं में, हवाओं में गिर गया और जल गया आग में, ये वो भी आग में जलने के बाद उसकी राख ज़मीन में गई। किसी को जंगल के दरिंदे खा गए तो दरिंदे भी मर के ज़मीन में गए। सारे इंसान दफन है इस ज़मीन में, इसी ज़मीन के अंदर है। ज़ल्ज़ला आएगा, हिलाई जाएगी इस ज़मीन को, तो ज़मीन अपने सारे बोझों को सबको बाहर निकाल देगी और इंसान बाहर निकल कर कहेगा क़ालल इंसानु मा लहा, इंसान कहेगा कि इसे क्या हो गया है। और फिर यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, ज़मीन अपनी खबरें भी बयान करेगी, बताएगी कि उस ज़मीन के हिस्से पर कौन इंसान क्या क्या करता रहा, क्या क्या होता रहा इस ज़मीन पर। तो देखिए सूरतुल हज है और पहली आयत में क़यामत का जिक्र है, क़यामत के मुतालिक जिक्र है। और ये सूरह हज के मुतालिक भी जो है कुछ बातें शुरू में बतानी थी तो ज़हन में नहीं रहा कि ये सूरत आधी सूरत मक्की है और आधी मदनी है। बाज़ मुसहफ़ में जो है इस सूरत को आप देखेंगे कि मक्की लिखा होगा, यहाँ पे मदनी लिखा है, बाज़ मसाहिब में मक्की लिखा हुआ है और बाज़ में मदनी लिखा हुआ है। और ज़्यादातर जो है इसका जो मज़ामीन के एतबार से वो है रुझान है वो इसके मक्की होने की तरफ है और सूरत नूर के बाद नाज़िल होने वाली और मक्का के आखिरी दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी जो अय्याम है उनमें। और कुछ आयतें इसकी जो है वो मदनी भी हैं, चूँकि मदीना में हज के अहकाम, मदीना में जाके हुए हज के अहकाम इस सूरत में हैं। और ये ऐसी कुरान करीम की वाहिद सूरत है कि जो इस्लाम के किसी रुकन पर इसका नाम है, किसी और सूरत का नाम जो है वो इस्लाम के किसी रुकन पर नहीं है। जिस तरह नमाज इस्लाम का रुकन है, सयाम इस्लाम का रुकन है, ज़कात इस्लाम का रुकन है, तो सौम, सलाह या ज़कात के नाम पर कोई सूरत नहीं है। हज के नाम पर सूरत है, इस्लाम का रुकन है हज और उसी नाम पर ये सूरत है। और ये वाहिद सूरत है सूरतुल हज। इसी सूरत में 2 सजदे हैं,
इस सूरत में 2 सजदे हैं, बाकी कोई भी ऐसी सूरत नहीं है कि जिसमें एक ही सूरत में 2 सजदे हों। तो अभी मैंने ये खोली अपने पास तफसीर अल-मिसबाहुल मुनीर, ये बहुत सारे मुफस्सिरीन ने मिलकर जो है इसका अल-मिसबाहुल मुनीर सऊदीया के, उन्होंने इसको जो तफसीर अल कुरान अल करीम है, तफसीर इब्न कसीर जिसे कहते हैं, उसको मुहज़्ज़ब किया है, यानी उसमें जो भी ज़ईफ़ रिवायात थी उनको निकाला है तहक़ीक़ और तख़रीज करके, जो सही रिवायतें हैं उसको इनमें लिखा है। तो अभी मेरे पास मैंने खोली सिर्फ इस वजह से कि इसमें भी देख लें कि ये सूरत यहाँ पे क्या लिखा है। इन्होंने सूरत का नाम मक्की लिखा है, तफसीर सूरतुल हज वहिया मक्किया। तो बाज़ मुसाहिब में मक्की लिखा है और बाज़ में मदनी लिखा है, लेकिन मज़ामीन के ज़्यादातर जो मज़ामीन इसके मालूम होते हैं वो मक्की हैं और कुछ जो हैं वो मदनी हैं। तो बहरहाल कुछ सूरतें, कुछ आयतें मक्का में नाज़िल हुई और कुछ मदीना में नाज़िल हुई हैं। शुरू वाला जो अंदाज है वो उन्हीं सूरतों वाला है जिस तरह मक्की सूरतों का होता है। दूसरी बात जो मैं बता रहा था कि सूरत का नाम सूरतुल हज है और क़यामत का जिक्र पहली आयत में, क़यामत अगली आयत में भी क़यामत का जिक्र। हज का क़यामत के साथ क्या ताल्लुक है? अगर देखा जाए गहरी नज़र के साथ, तो हज ऐसा रुकन है इस्लाम का कि वो हज के अरकान को मुकम्मल करते हुए इंसान को बारहा जो है क़यामत के मनाजिर जहन में आते हैं, जहन नशीन होते हैं। मौत याद आती है इंसान को, मरना याद आता है, कफन याद आता है। अगर दिल में ईमान हो और इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए गया हुआ हो हज करने के लिए, तो कई मकामात अरकान हज पूरा करते हुए ऐसे आते हैं कि जिसमें इंसान को क़यामत का मंजर याद आता है। अब देखें हज में सारी दुनिया के इंसान इकट्ठे हैं, जिस तरह क़यामत के दिन सब इकट्ठे होंगे और सारे एक ही लिबास में, कोई अमीर गरीब का फर्क नहीं है, गोरा है, काला है, अरबी है, अजमी है, बड़ा है, छोटा है, सब गए हुए हैं और सब एक ही जगह पर, सभी एक जगह पर हैं। और फिर गर्मी, वहां की गर्मी, और फिर गर्मियों के दिनों में तो और ज्यादा गर्मी होती है। ये गर्मी भी याद दिलाती कि इस दुनिया की गर्मी है ये, तो इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते और इसकी इतनी ज्यादा तकलीफ है और मुशक्कत है, तो क़यामत के दिन की गर्मी कितनी होगी। और फिर इसी तरह इज़्दिहाम, हज में जो इज़्दिहाम होता है, रश होता है, और चाहे जितनी आप जो है कोशिश कर लें, आप जो है सहूलतें इकट्ठी कर लें, लेकिन उसके बावजूद भी आपको रश का सामना जरूर करना पड़ता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर इज़्दिहाम जरूर आ जाता है, हर तरफ रास्ते बंद हैं, भीड़ है, और फिर उसी इज़्दिहाम में आपको इंतजार भी करना पड़ता है। चाहे आप जितना मर्जी जो है वो सहूलतें इस्तेमाल कर लें, लेकिन कई कई जगह ऐसी होती हैं जहां पे आपको तवील इंतजार करना है, बड़ा लंबा इंतजार करना है। तो फिर मैदान अराफात में सब जो है वो बैठे हैं एक ही लिबास में, और जोहर से लेकर मगरिब तक वहीं बैठना है, उसी मैदान में और जमीन पर बैठना है। तो फिर उसके बाद जो है मुज़दलिफा में जो रात गुजारनी है, सब ने जमीन पे ही सोना है, सब ने मट्टी पे सोना है। ये याद दिलाता है ना इंसान को कि सब एक जैसे हैं, हम सब ने एक दिन, और फिर आखिरत जो है मैदान हशर, वो भी उसी मैदान अराफात में होगा, वहीं पे होगा, वहीं जाना है सब ने। तो इस दुनिया में हज करने के लिए जो जाते हैं तो क़यामत याद आए इंसान को, अपनी आखिरत याद आए। ये दो चादरें, इहराम की जब 2 चादरें पहनते हैं ना, तो उस वक्त से ही इंसान अपनी आखिरत को सोचे, अपनी मौत को सोचे कि ये कपड़े आज उतार के मैंने 2 चादरें पहन ली हैं, जब मैं फोत होऊंगा इसी तरह मुझे 2 चादरों में कफन दिया जाएगा। आज मैं खुद ये चादरें पहन रहा हूं, एक वक्त आएगा कि ये चादरें मैं खुद भी नहीं पहन सकूंगा, मुझे कोई और पहनाएगा। उस वक्त इंसान याद रखे और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफी मांगे। इसलिए है ना सारी चीजें कि हज करके, जिसका हज अल्लाह कबूल कर लें, ऐसे खुशू और खुजू के साथ, अल्लाह की रजामंदी के साथ, हलाल पैसों के साथ जो हज करे कि अल्लाह उसको ऐसे गुनाहों से पाक कर देते हैं जिस तरह माँ के पेट से पैदा होने वाला बच्चा गुनाहों से पाक होता है। ठीक है ना। तो हज जो है, हज के कई अरकान, मनासिक हज इंसान को आखिरत की याद दिलाते हैं। अब मट्टी पे सोना है सबने, अरफात की रात को सब ने मट्टी पे सोना है, और सुबह उठना है तो हो ही नहीं सकता कि आपके कपड़ों को जो है वो आपके एहराम को मट्टी न लगी हो, और फिर उसी लिबास में रहना है, इंतजार करना है। फिर कंकर मारते वक्त, रजम जो है वो साई करते वक्त कितना रश होता है, उसमें भी इंतजार, फिर मुश्किलें ये जो है उठानी पड़ती हैं। तो इंसान को
یاد دلاتا ہے آخرت کے مناظر کہ اس وقت تو ساری دنیا جمع نہیں ہے، چند لوگ جمع ہے، وہ تھوڑی سی بھیڑ ہوئی ہے اس میں، اور پھر اس میں کتنی مشقت ہے، تو قیامت کے دن کی کیا حالت ہو، کیا کیفیت ہوگی۔ اور پھر اسی طرح اس میں پھر اگر کوئی گم ہو جائے تو پھر ان کو ڈھونڈنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو قیامت کے دن کی تو اس سے بھی بڑا ہوگا نا، یہاں تو پھر بھی کیفیت ہوتی ہے، ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں، حال احوال پوچھ لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن کی حالت اور کیفیت تو یہ ہوگی کہ دیکھ رہے ہوں گے، یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یود المجرم، اس وقت مجرم چاہیں گے، لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، کہ آج مجھے جہنم سے بچا لیا جائے، میرے اوپر جو عذاب جو ہے، جو گناہ ثابت ہو چکے ہیں، جرم ثابت ہو چکے ہیں اور سزا بن چکی ہے میری سزا کی جگہ پر میرے بیٹوں کو، میری بیوی کو، میرے بھائیوں کو، میرے دوست و احباب کو ڈال دیا جائے، حتیٰ کہ پوری دنیا کے لوگوں کو میرے عوض میں ڈال دیا جائے اور مجھے بچا لیا جائے۔ لیکن کہا جائے گا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جس نے جرم کیے ہیں سزا وہی پائے گا۔ اس لیے حج جو ہے انسان کو آخرت کے مناظر یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں وہاں پہنچ کے اپنے گھر میں مناسک حج اور ساری جگہیں وہاں پہ اپنی آخرت کو، قیامت کو یاد رکھے، اس کی تیاری کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دیں۔ اب دیکھیں آگے وہی فرمایا جا رہا ہے، یوم ترونھا تذہل کل مرضعہ، کہ جس وقت تم دیکھو گے، تذہل، ترونھا تم دیکھو گے، تذہل غافل ہو جائے گی، کل مرضعہ، تذہل کہتے ہیں کہ کسی مقصد سے انسان اس کو بھول جائے، کوئی ایسی خطرناک حالت اور کیفیت پریشانی والی ہو کہ انسان اصل چیز کو بھول جائے اپنے، تو اس وقت ہم مرضعہ، دودھ پلانے والی جو ماں ہے، وہ اپنے دودھ پلانے والے بچے کو دودھ پلانا بھی چھوڑ دے گی، بھول جائے گی کہ میں کیا کر رہی تھی، دودھ پلا رہی تھی، اور اس کو چھین کر ایسے پھینک دے گی جس طرح اجنبی چیز کو پھینکا جاتا ہے۔ اس دن کی حالت اور کیفیت اتنی ہوگی، اتنی زیادہ پریشانی اور شدت ہوگی۔ دیکھیں نا، جس طرح آتا ہے قرآن میں دوسری جگہ پر، اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹ جائے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے جھڑ جائیں گے، ٹوٹیں گے سیارے اور ستارے اور ٹکرائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ، اور زوردار جو دھماکے ہوں گے، اس کو کیا کہا گیا؟ القارعہ، مل قارعہ وما ادراک، وہ کھڑکھڑانے والی، وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی، آپ کس طرح اس کا ادراک کر سکتے ہیں وہ کس قدر زوردار دھماکے اور شدت ہوگی؟ الحاقہ، ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، وہ حق ہو کے رہنے والی، وہ سچ ثابت ہو کے رہنے والی، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے سچ ہو کے رہنے والی؟ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، وہ واقع ہونے والی جب واقع ہو جائے گی، جس کا واقع ہونا، جس کا آنا جھوٹا نہیں ہے، خافضۃ رافعہ، ذلیل و رسوا کر کے رکھ دینے والی، رافعہ اور بلند و بالا کر دینے والی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ دن کئی لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دے گا، اور وہ دن کئی لوگوں کو بلند و بالا کر دے گا۔ سورۃ الواقعہ پڑھیں گے نا تو وہاں اللہ نے وہ اعمال بھی بتائے ہیں، وہ لوگ جن کو عزت و تکریم ملے گی، جو پاس ہونے والے ہوں گے اور جو فیل ہونے والے ہوں گے، وہ قیامت کا دن، وہ فیصلے کا دن، جس دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چھوڑ دے گی۔ اب دیکھیں نا، ماں کو ایک تو اپنے بچے سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہوتا ہے، اس نے پالا ہے، پیٹ میں رکھا ہے، اپنی جان سے زیادہ اس کی فکر کرتی ہے، لیکن خصوصاً جب دودھ پینے کی عمر میں ہو نا بچہ، ماں اس وقت تو اور زیادہ اس کی فکر کرنے والی ہوتی ہے۔ بڑا ہو گیا تو پھر تو فکر مند پھر بھی ہے، لیکن اتنی نہیں ہے جتنی دودھ پلانے کی عمر میں اپنے بچے کی وہ فکر کرتی ہے۔ اور پھر اس دودھ کی عمر میں بھی خصوصاً جب ماں بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اس وقت کتنی توجہ ہوتی ہے اس پر، اس کی صحت پر، اس کی حالت پر، اس کی کیفیت پر۔ تو دودھ پینے کی عمر میں کتنا اس کو دیکھ بھال کرتی ہے کہ کہیں اکیلا نہیں چھوڑتی اس کو۔ کبھی تو ایسے نہیں ہوتا نا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر ایک دن کے لیے کہیں چلی جائے، 24 گھنٹے کے لیے اس کے قریب نہ آئے، دور ہو، چھوڑ دے اس کو اکیلا، اور پھر یہ کہہ کہ میں تو بھول گئی تھی کہ میں نے اپنے بچے کو دودھ بھی پلانا ہے۔ کبھی ہوا ہے ایسے کوئی ماں کہے صحیح سالم صحت مند حالت میں، وہ کہے کہ مجھے تو بھول گیا تھا بچے کو دودھ پلانا، میں تو مصروف ایسی ہوگی؟ کبھی ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے زیادہ اس کو فکر مندی اسی بچے کی ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس حالت کی، قیامت کے دن کی حالت اور کیفیت اتنی ہوگی، اتنی وحشت ناکی ہوگی کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو بھی بھول جائے گی، اس قدر اس کی حالت اور کیفیت۔ اور پھر یہاں تو صرف دودھ پلانے والی ماں کا کہا نا، دوسری جگہ پر یہ کہا ہے کہ دودھ پیتا بچہ جس پر کوئی دنیا کے حالات و واقعات اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے، اس قیامت کے آنے کی وحشت اور ہیبت اس بچے پر بھی، اس کو بھی متاثر کرے گی۔ ہوتا ہے نا، دودھ پیتا بچہ ہے، گھر میں کوئی آفت آ گئی، تکلیف ہو گئی، مصیبت آ گئی، اس کو دودھ مل رہا ہے، اس کا خیال رکھا جا رہا ہے، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں، کون مر رہا ہے، کون جی رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ دودھ پیتے بچے کو تو اس پر تو کوئی اثر نہیں ہوتا نا، کہ گھر میں کچھ پکا ہے یا نہیں پکا، کوئی بھوکا ہے، کیا ہوا ہے، ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں، اس پر اثر نہیں ہوتا۔ لیکن قیامت کے دن کے آنے کی وحشت اتنی ہوگی کہ دودھ پیتے بچے پر بھی اس کا اثر ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، بتاؤ تم اس دن سے کیسے بچو گے، ان کفرتم، اگر تم کفر کرتے ہو، یوم یجعل الولدان شیبا، اس دن سے کیسے بچو گے جس دن یجعل الولدان شیبا، دودھ پیتا بچہ بھی جس دن کی ہیبت اور سختی کو دیکھ کر ولدان شیبا، وہ دودھ پیتا بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے اس دن کی حالت اور کیفیت، اس کے دن کی وحشت اتنی زیادہ ہوگی، اس دن سے بچ جاؤ، اس دن سے ڈرو اللہ رب العالمین سے کہ تمہارا اس وقت کیا بنے گا، کون تمہیں چھڑانے والا ہوگا۔ یا جعل الولدان شیبا، کہ دودھ پیتے بچے پر بھی وہ دن اثر انداز ہوگا، اور اتنا زیادہ کہ وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وَتَزَعُ، اور گرا دے گی، کل ذات حمل، ہر حمل والی حملہ اپنا حمل، حالت اور کیفیت اور وحشت اور اتنا خوف و ہراس ہوگا کہ ہر حاملہ کے حمل، صرف یہ نہیں کہ عورت کے حمل گر جائیں گے، جتنی بھی حاملہ ہیں، چاہے وہ جانور ہیں، جانور بھی حاملہ ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان پر بھی وہ اتنا اثر انداز ہوگا کہ ان کی حمل بھی گر جائیں گے، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا۔ وَتَرَى النَّاسَ، اور آپ دیکھیں گے سکارا، لوگ ایسے پھر رہے ہوں گے، گھوم رہے ہوں گے کہ جیسے یہ نشے میں ہیں، یہ مدہوش ہیں، لیکن انہوں نے نشہ تو نہیں پیا ہوگا۔ اس دن کی حالت اور خوفناکی اتنی ہوگی کہ انسان اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھے گا، پتہ نہیں ہوگا کدھر جانا ہے، کیا کرنا ہے، ایسے اس کو بولنا کیا ہے یہ پتہ نہیں ہوگا۔ جس طرح نشہ پینے کے بعد دماغ خراب ہو جاتا ہے انسان کا، اسے پتہ نہیں ہوتا کیا بات کرنی ہے، کدھر جانا ہے، کیا کہنا ہے، اس دن کی حالت اور کیفیت ایسی ہوگی کہ انسان اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھیں گے۔ ولیکن نشہ تو نہیں ہوگا، لیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب اتنا شدید ہوگا، اتنا سخت ہوگا، اس دن سے بچ جائیں۔ یا ایھا الناس اتقوا، یہی کہا نا، اتقوا، ڈر جاؤ اپنے رب سے، اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ کے اللہ کے ساتھ صلح کر کے اس دن کی تیاری کر لو۔ اس دن کیا ہوگا، حساب دینا ہوگا اس زندگی کا، کہ کیا کمایا، کہاں لگایا، کہاں سے لیا، کہاں لگایا، لوگوں کے ساتھ کیسے رہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کیسا جوڑا۔ تو اپنی زندگی کو درست کر لیں اور اللہ کی فرما برداری پہ لگا لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق دیں، اپنی ناراضگی والے کاموں سے بچا لیں۔ آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ایسے اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑتے ہیں، یا قیامت کے دن کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، کون اٹھائے گا ہمیں، دلیل کچھ نہیں ہے، ایسے ہی بغیر علم کے جو ہے باتیں کرتے ہیں۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، ہر سرکش شیطان کی باتیں مانتے ہیں۔ ہم اللہ فرماتے ہیں کتبہ، لکھ دیا گیا اس پر کہ جو سرکش شیطان کی بات مانے گا، شیطان کی باتوں میں آئے گا، انہ من تولا، کہ جو اس شیطان سے دوستی کرے گا، فإنہ یضل، تو وہ شیطان اس کو گمراہ کر دے گا، ویہدی، اور وہ راستہ دکھائے گا اس کو، الی عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف، وہ شیطان جہنم کی طرف لے جائے گا۔ آگے پھر فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں یاد رکھو، اگر نہیں ڈرتے تم اللہ سے، اگر تم کسی شک میں ہو من البعث، دوبارہ اٹھنے کے بارے میں، اگر تمہارے ذہنوں میں یہ بات نہیں آتی کہ مر کر مٹی ہو جائیں گے، مٹی بھی ہماری مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گی، کون ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، جس نے پہلے پیدا کیا اس پر تو غور کرو نا، اپنی تخلیق پر تو غور کرو، اللہ نے کن کن مراحل سے نکال کر تمہیں پیدا کیا، کہاں کہاں سے گزارا ہے۔ ان کنتم فی ریب، اگر ہو تم کسی شک میں من البعث، دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، یاد رکھو، غور کرو ذرا، فإنا خلقناکم من تراب، کیا ہم نے پہلے مٹی سے نہیں پیدا کیا تم کو، ثم من نطفہ، پھر ایک نطفے سے، آدم علیہ السلام، ایک تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر آگے نسل چلائی انسان کی وہ نطفے سے۔ لیکن اگر ابھی بھی دیکھا جائے
تو انسان نطفے سے پیدا ہوتا ہے، تو نطفہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ انسان منی کے قطرے سے پیدا ہو رہا ہے، اور اس میں بھی آج سائنس نے ریسرچ کی کہ اس میں ہزاروں سینکڑوں جو ہے وہ جرثومے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آدھ جرثومہ جو ہے وہ جا کے ملتا ہے تو اس سے آگے جو ہے وہ انسان بنتا ہے، وہ مراحل آ رہے ہیں آگے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ وہ نطفہ کس سے بنا ہے؟ خوراک سے بنا ہے، اور خوراک کہاں سے آئی؟ مٹی سے، پھر بھی مٹی سے ہے نا، انسان مٹی سے بن رہا ہے۔ یہ بھی ایک معنی یہ کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا ہے، دوسرا معنی یہ کہ نطفہ ہی تو مٹی سے بنا ہے نا، نطفہ غذا سے بنا، غذا مٹی سے نکلی، مٹی سے آئی، مٹی سے نطفہ بنا کے پھر نطفے سے انسان کو اللہ نے آگے مراحل سے گزارا، نطفے سے دیکھیں نا، من خلقناکم من تراب، مٹی سے، پہلے مٹی سے نطفہ بنا، مٹی سے غذا بنی، غذا سے نطفہ بنا، نطفے سے کیا بنا؟ من نطفہ ثم من علقہ، نطفے سے پھر جمع ہوا خون بنا، علقہ کہتے ہیں جمع ہوئے خون کو۔ اور اس کا جو جدید ریسرچ ہے نا، علقہ اصل عربی زبان میں معلق چیز کو کہتے ہیں، معلق چیز، جو چیز کسی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہو، اس طرح چھت پہ پنکھا لٹکا دیتے ہیں تو وہ معلق ہے چھت کے ساتھ، وہ لٹکا ہوا ہے، تو علقہ کہتے ہیں لٹکی ہوئی چیز کے ساتھ۔ تو آج جو ہے جدید ریسرچ نے، ایمبریالوجی کے جو ماہر ہیں، علم جنین کے ماہر ڈاکٹر کیتھ مور اور دوسرے، انہوں نے بڑی ریسرچ کی اور اس پر جو ہے کئی ان کے لیے انکشافات کھلے کہ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا ہے معلقہ، علقہ کے نطفے کے بعد علقہ ہوتا ہے۔ ان کو اب مل رہا ہے کہ اس وقت جب وہ گوشت کا لوتھڑا، جمے ہوئے خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، نطفے کے بعد جب خون کا لوتھڑا بنتا ہے تو وہ رحم مادر کی دیواروں کے ساتھ چمٹا ہوا ہوتا ہے، معلق ہوتا ہے، اور اللہ نے وہی علقہ کا لفظ بولا ہے۔ اور اس وقت تو اس کو سمجھنا مشکل تھا، اب تو جو ہے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے اور مشینوں کے ذریعے جو دیکھا بھی جا سکتے ہیں، اور دیکھ کر انہوں نے ریسرچ کی، واقعتاً جو ہے نطفے کے بعد رحم مادر کی دیواروں سے چپکا ہوا ہوتا ہے خون کا ایک لوتھڑا، جس کو علقہ کہا گیا ہے۔ اور علقہ معلق، جمع ہوا خون لٹکا ہوا جو رحم مادر سے معلق ہے، پھر اس سے کیا بنایا؟ ثم من مضغہ، پھر مضغہ بنایا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، 40 دن تک نطفہ رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ بنتا ہے، اور 40 دن پھر علقہ رہتا ہے، 40 دن کے بعد یعنی 80 دن ہو گئے، اور پھر اگلے 40 دن تک جو ہے وہ مضغہ رہتا ہے، 80 دن کے بعد مضغہ بنتا ہے اور پھر 40 دن مضغہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد مخلقہ، اس کی شکل بھی بنائی جاتی ہے اور روح بھی پھونکی جاتی ہے، اس کی روح بھی اس وقت پھونکی جاتی ہے، یعنی 4 ماہ کے بعد اس وقت اس کی روح بھی پھونک دی جاتی ہے، اور مخلقہ، اس کی شکل و صورت بھی، یعنی پوری شکل، مخلقہ و غیر مخلقہ، دونوں چیزیں، مخلقہ و غیر مخلقہ، شکل کچھ بنی ہوئی اور کچھ نہ بنی ہوئی، یعنی کچھ انداز، اگر آپ اس کو دیکھیں نیٹ پہ بھی آپ کو پکچر مل جائیں گی، کچھ انداز سے لگتا ہے کہ یہاں سے سر بنے گا، یہاں سے ہاتھ بنے گے، یہاں سے جو ہے پاؤں بنیں گے، لیکن مکمل بنے ہوئے نہیں ہوتے، ابھی تھوڑا سا ایسے شیپ بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کی کاریگری کہ اس گوشت کے لوتھڑے کو ویسے نہیں بڑھایا کہ بڑھتا ہی جائے، بلکہ ایک شیپ میں ڈال کے، ایک سانچے میں ڈال کے اس کو بڑھایا ہے تاکہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ بڑھے، وہ ایک ترتیب کے ساتھ بڑھ رہا ہے، ایک شکل بنتی جا رہی ہے۔ لیبین لکم، یہ کہا تاکہ تمہارے لیے کھول کر بیان کر دیں کہ کون ہے اس رحم مادر میں، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں، ایک پانی کے قطرے سے، ایک مختلف مراحل سے گزار کر پورا ایک انسان بنا دیا ہے۔ وَنُقِرُّ، پھر وہ ٹھہرائے رکھا اس کو رحم مادر میں، یعنی وہ شکل بننے کے بعد، روح پھونکنے کے بعد پھر ادھر رہا، وہ 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں ٹھہرائے رکھا اس کو، ماں نشانی، جب تک ہم نے چاہا۔ کئی جو ہے 9 ماہ سے پہلے بھی وضع حمل ہو جاتا ہے، اور کچھ کو زیادہ، جب تک ہم نے الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک، ہر کسی کے لیے ایک مقررہ مدت ہے۔ ثم نخرجکم، پھر ہم نے نکالا تم کو طفلا، تم بچے تھے، ایک بچے، ثم لتبلغوا اشدکم، پھر آہستہ آہستہ مراحل سے نکال کر، گزار کر، بچے تھے، ایک دم سے بچے جوان تو نہیں بن گئے نا، نہ اگلے دن، بلکہ ایک آدھ دن کے بعد تو کوئی فرق بھی معلوم نہیں ہوتا نا، ماہ کے بعد، 2-4 ماہ کے بعد بچے کو دیکھیں تو تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ اب فرق ہے، پہلے چھوٹا تھا اب بڑا ہو چکا ہے، پہلے طاقت اور قوت کم تھی اب زیادہ ہو چکی ہے، تو ایک ترتیب کے ساتھ گزار کرو، اسی کو رب کہتے ہیں۔
رب کا معنی کیا ہے؟ کہ ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا اور پھر اگلی حالت میں انسان کو جو چیز ضرورت ہے وہ دینا. جب رحم مادر میں تھے کیا چیز ضرورت تھی؟ وہیں پہ پہنچائی اللہ نے. جب ہم بچے تھے کیا چیز ضرورت تھی؟ وہی چیز پہنچائی. ماں کی چھاتی میں دودھ مہیا کر دیا. جب اس دودھ کی ضرورت نہیں رہی، اس سے ہمارا پیٹ نہیں بھرا، جب بچہ بڑا ہو گیا اس خوراک سے اس کا پیٹ نہیں بھر رہا، اللہ نے اور چیزیں کائنات کی مہیا کر دی. آہستہ آہستہ بڑا کر کے لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ تمہاری بھرپور جوانی تک پہنچا دیا. وَمِنْكُمْ اور تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يُتَوَفَّى جن کو بھرپور جوانی تک پہنچنے سے پہلے بھی فوت کر لیا، جن کو بھرپور جوانی تک پہنچا کر فوت کر لیا. اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کو جوانی کے بعد بڑھاپے میں لے گئے. مَن يُرَدْ جو لوٹایا جاتا ہے إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ بڑھاپے کے بعد رذیل عمر تک. رذیل عمر کسے؟ ارذل العمر، ناکارہ عمر کسے کہتے ہیں؟ ناکارہ اردو میں بھی الفاظ سے ہی معلوم ہے کہ جب کچھ نہ کر سکے انسان، ناکارہ ہے. اب ایسا بندہ اپنے بچوں کے لیے بھی بوجھ لگنے لگتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارذل العمر سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، اللہ میں رذیل عمر سے، ناکارہ. جب انسان بوجھ بن جائے، چل پھر نہ سکے، خود اٹھ نہ سکے، خود واش روم میں نہ جا سکے، خود اپنا جو ہے صفائی نہ کر سکے، اپنے کپڑے خود نہ پہن سکے. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اللہ فرماتے تاکہ جاننے کے باوجود کچھ نہ جانے. یعنی اب ایک وقت تھا کہ سب کچھ جانتا تھا، ذہنی صلاحیتیں تھیں، جسمانی صلاحیتیں تھیں. اب وہ ذہنی صلاحیتیں ختم ہو چکی، بھول چکا ہے. اب پتہ نہیں اس کو. ایسی حالت اور کیفیت بھی دیکھی گئی ہے لوگوں کی، ہو جاتی ہے کہ ان کو اپنے پیشاب پخانے کا بھی نہیں پتہ چلتا. وہ ان کے اوپر والے بیچارے اتنے اس قدر تنگ ہو جاتے ہیں. بلکہ ابھی پچھلے دنوں ایک دوست ہیں، ان کے والد بہت شدید بیمار ہے. وہ کہنے لگے ہمیں جلدی سے بلایا ہے، والد صاحب کئی دنوں سے وہ جو ہے کروٹ بھی نہیں بدل سکتے. ہمیں بلایا بچوں کو کہ مجھے نا قضاء حاجت ہے. تو ہم جب گئے تو کپڑے جو ہے وہ بالکل خراب ہو چکے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ قضاء حاجت تو ہو چکی ہے. اب وہ بچہ ان کا بیٹا کہنے لگا کہ بس آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، یا تو اللہ رب العالمین شفا دے دیں، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت کی آسانی کریں. اللہ تعالیٰ آسان. اب دیکھیں اوپر والے بھی اس قدر تنگ ہو جاتے ہیں کہ ان کے لیے ہر وقت ان کی کیئر کرنا یا دیکھنا یا ایک تکلیف بھی ہے، ان کے لیے بھی تکلیف ہے اور اوپر والوں کے لیے بھی تکلیف ہے. تو ایسی عمر رذیل عمر ہے کہ انسان جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتا. ساری قوتیں، طاقتیں، صلاحیتیں ہونے کے باوجود اب اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ خود چارپائی سے اٹھ کے خود بیٹھ سکے. خود بٹھا دیا گیا ہے تو خود اب لیٹ بھی نہیں سکتا. اب اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں، اٹھا کے سلاتے ہیں. اس کو یاد نہیں کہ یہ آیا ہوا ہے سامنے، یہ میرا ہی بچہ ہے. اس قدر ذہن جو ہے وہ ذہنی کیفیت بھی ختم ہو چکی ہے، اس کو پہچان بھول چکی ہے، جاننے کے باوجود نہیں جانتا. ایسی عمر سے پناہ مانگی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ہمیں بھی پناہ مانگنی چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں کسی کا محتاج نہ کریں. اللہ رذیل عمر سے ہمیں بچا لیں. اللہ ہمیں مرنا تو سب نے ہے، اللہ ہمیں چلتے پھرتے موت دے دیں. اللہ ہمیں اللہ اپنی اولاد کا بھی محتاج نہ کریں. اپنے اللہ کی ذات کے ہم محتاج ہیں، اللہ کے در کے فقیر ہیں. اللہ ہمیں اپنے در کا فقیر رکھے اور اپنے در پر ہی ہمیں موت دے دے، اور موت بھی ایمان والی دے. اللہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے. تو یہ ساری کیفیتیں بیان کرنے کس لیے بیان کی ہیں کہ تمہیں اگر مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر شک ہے، ان کنتم فی ریب، اگر تمہیں شک ہے تو اس کو دیکھو. ماں کا پیٹ بھی تو ایک قبر ہے، ماں کا پیٹ بھی تو ایک قبر ہے. جس نے مٹی سے نطفہ بنا کے نطفے سے انسان بنا دیا، وہ مٹی سے انسان پھر نہیں بنا سکتا کیا؟ کیوں تمہیں شک ہے؟ کیوں نہیں سمجھ آتی یہ بات؟ ماں کا پیٹ، تم کہتے ہو قبر میں مل جائیں گے، مٹی سے مٹی ہوگی، کون اٹھائے گا؟ ماں کا پیٹ وہ بھی تو ایک قبر ہی ہے نا، اندھیرا ہے، کچھ بھی نہیں. کیا جا سکتا ہے وہاں پہ؟ وہاں کس نے تخلیق کی ہے؟ کس نے سانس پہنچائی ہے؟ کس نے روح ڈالی ہے؟ اور پھر ایسا انسان بنایا، ایسا انسان کہ اس جیسے لاکھوں اور کروڑوں انسان اس دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ انگلیوں کے فنگر پرنٹ بھی کسی اور کے ساتھ نہیں ملتے. اس ماں کے پیٹ کے اندر یہ انگلیوں کے فنگر پرنٹ کس نے تیار کیے ہیں؟ اس کا ڈی این اے کس نے کریٹ کیا ہے؟ دیکھیں نا، مل جاتے ہیں نا، ڈی این اے سے میچ کر رہے ہیں. کس کے ڈی این اے کس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یا کس کے فنگر پرنٹ ہیں؟ پہچان لیا جاتا ہے انسان، ڈی این اے سے پہچان لیا جاتا ہے،
فنگر پرنٹ سے پہچان لیا جاتا ہے. وہی فنگر پرنٹ جو آج جدید دنیا بتا رہی ہے کہ ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتے، قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اسی لیے تو اللہ نے رکھے ہیں نا یہ فنگر پرنٹ بھی تمہارے بتائیں گے کہ تم ہی تھے یہ کچھ کرنے والے. اب تو جدید دنیا یہ ثابت کر چکی ریسرچ کے ساتھ کہ اللہ کی کاریگری اور تخلیق کمال ہے، اس تک کوئی انسان نہیں پہنچ سکتا. تو اس پر بالاولا جو ہے انسان کا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ جس رب نے ماں کے پیٹ میں پانی کی ایک بوند سے اس قدر تخلیق کی اور کمال تخلیق کی کہ آج اس قدر ٹیکنالوجی کے دور کے باوجود اس طرح کی کوئی تخلیق نہیں کر سکتا. بلکہ تخلیق کرنا تو دور کی بات ہے، جس کو رب نہ دے پوری دنیا مل کے اس کو دے نہیں سکتی. جدید دنیا ہے نا، جدید آلات ہیں، جدید دوائیاں بن چکی ہیں، جدید ریسرچ ہو چکی ہے. روبوٹ تو بنا لی ہے انسان نے، روبوٹ تو بنا لی ہے انسان نے، لیکن جس انسان کو رب نے نہیں دیا بیٹا، اللہ نے بانجھ کر دیا جس انسان کو، کوئی پوری دنیا مل کر اس کو بیٹا نہیں دے سکتی. بلکہ بانجھ ہو جانا تو دور کی بات ہے. ایک مرد جو ہے پہلے وہ مرد تھا، قوی تھا، طاقتور تھا، اس کی اولاد بھی ہے، اب وہ بوڑھا ہو چکا ہے، اب اس کی صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں، اس کا بھی کوئی بچہ نہیں پیدا کر سکتا. جس کی دی ہوئی صلاحیتیں اللہ نے واپس لے لی، جس عورت کو اللہ نے بوڑھا کر کے بانجھ کر دیا ہے، اس کی بھی کوئی اولاد اب دنیا کی جدید مل کر دوائیاں اور ریسرچ اس کو دوبارہ جوانی نہیں دے سکتی. اولاد دینا تو دور کی بات ہے، اس کو بڑھاپے میں گئے ہوئے کو واپس جوانی میں نہیں لا سکتے. اس کی بیماری کو ختم کر کے پہلے جیسی رونقیں مل جائیں، سفید ہوئے ہوئے بال دوبارہ سے بلیک ہو جائیں، جو ہے مرجھایا ہوا جسم پر جو ہے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی اور بڑھاپے کے آثار نمایاں ہوئے ان کو ختم کر کے دوبارہ سے صحت اور قوت اور طاقت عطا کر دے، کوئی نہیں کر سکتا. تو وہ رب جس نے بنایا ہے اس نے ہی ایک حالت سے دوسری حالت سے گزار کر بڑھاپے میں پہنچایا ہے، اور پھر بڑھاپے سے کئی لوگوں کو جو ہے ارذل العمر تک پہنچایا، وہ تمہیں دوبارہ بھی اٹھائے گا. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. اور اگلی نشانی دی کہ اگر یہاں سے بھی یقین نہیں آتا، ایک اور طرح سے سمجھو کہ کس طرح دوبارہ اٹھائیں گے. اور دیکھتے ہو تم زمین کو حامدہ خشک پڑی ہوئی، خشک زمین پر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا کبھی تم ایسے علاقے میں گئے ہو جہاں بالکل بنجر زمین ہو، خشک زمین ہو، تم نے سفر کیا وہاں پر کچھ بھی نہ ہو، اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سے دوبارہ تمہارا گزر ہوا ہو کہ وہاں لہلہاتے کھیت اور سرسبزی اور شادابی ہو، تم نے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح اللہ مردوں کو بھی دوبارہ اٹھائیں گے. تم دیکھتے ہو زمین خشک پڑی ہوئی ہے، فَإِذَا أَنزَلْنَا، پھر اچانک ہم اس پر بارش کو نازل کرتے ہیں، ماں پانی آتا ہے، اہتزت، وہ لہلہانے لگتی ہے، اس پر پڑے ہوئے بیج وہ جو ہے گٹھلیاں وہ پھٹتی ہیں. کہ اللہ قرآن میں آتا ہے نا دوسری جگہ پر، فالق الحب والنوا، وہ گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ صبح کو نکالنے والا ہے. وہ گٹھلیاں پھٹتی ہیں، بیج پھٹتے ہیں، وہاں سے کونپلیں نکلتی ہیں، اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے وہ لہلہاتے پودے اور کھیت جو ہے تیار ہو جاتے ہیں. بربت، وہ ابھرنے لگتی ہے، وانبتت، اور اگاتی ہے، من کل زوج بہیج، ہر قسم کی بارونق چیزیں، بہاریں اور رونقیں آ جاتی ہیں. کچھ عرصہ پہلے تو وہ بنجر تھی، کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر. جس طرح رب نے اس بنجر مردہ زمین کو دوبارہ زندگی دے دی ہے بارش برسا کر، اسی طرح تمہیں بھی مردہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ زندگی دینے پر قادر ہے. یقین کیوں نہیں آتا؟ کیوں شک میں ہو؟ ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ حق ہے، یہ اس وجہ سے اللہ تمہیں دنیا میں ایک سرکل دکھا رہے ہیں کہ مردہ زمین کو زندگی مل جاتی ہے، اور پھر جس کو زندگی ملی ہے، جس پودے کو، جس پھل کو، جس پھول کو، وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا. اس کی جوانی، اس کا کھلنا، اس کا لہلہانا، اس کا جو ہے خوش کر دینا اپنے مالک کو، وہ ہمیشہ نہیں رہتا. ایک وقت آتا ہے کہ وہ بھی آہستہ آہستہ مرجھا جاتا ہے. پھر سرسبز تھا نا، کھیت زرد ہو جاتا ہے، زرد ہونے کے بعد کاٹ دیا جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، سیاہ بھوسا بن جاتا ہے. اسی طرح تمہاری جوانی بھی ہمیشہ نہیں رہے گی. پھر جب ایک کھیت کٹ جاتا ہے تو اور آتا ہے. اسی طرح اس دنیا میں بھی انسانوں کے بھی کھیت ہیں، کئی کھیت کٹ چکے ہیں اور کچھ کھیت اس وقت تیار ہیں، کچھ بچے ہیں تیار ہو رہے ہیں، کچھ جوان ہیں تیار ہو چکے ہیں، کچھ بوڑھے ہیں آگے کٹنے کے لیے، ختم ہونے کے لیے، جانے کے لیے جا رہے ہیں. ہوتا ہے نا ایسے ہی. درختوں کے پتے بھی ہر سال ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، لگے ہوئے پھل بھی وہی نہیں رہتے، ایک سال کے بعد ٹوٹ جاتے ہیں. وہ ان کا سرکل کم ہے، انسان کا سرکل کچھ زیادہ ہے. اسی طرح کئی درخت ایسے ہیں، کئی جو ہے وہ کھیتیاں ایسی ہیں، کچھ 3 ماہ کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، کچھ 6 ماہ کے بعد ختم، کچھ سال کے بعد ختم ہوتی ہیں.
درختوں کے پتے جو ہے وہ سال کے بعد جڑتے ہیں، کچھ درخت جو ہے 10 سال کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، کچھ کا سرکل اس سے کم ہے، کچھ کا زیادہ ہے۔ انسان کا سرکل جو ہے کچھ کا زیادہ ہے، کچھ کا کم ہے، کسی کا پتہ ہی نہیں، کسی کا چند دن بھی ہوتا ہے، کسی کا چند سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال، 120 سال، اور عام جو روٹین بتائی گئی وہ 60 سے 70 سال۔ ایک سرکل ہے نا، جس طرح وہ کھیت ختم ہو جاتا ہے، اس کی جوانی، بہاریں، رونقیں سب ختم ہو جاتی ہیں، اسی طرح ہماری جوانی بھی، رونقیں اور بہاریں جو کچھ بھی ہے سب مٹ جائے گا، اور آخرت کے دن جائیں گے ہم۔ اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دیں۔ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ، یاد رکھو قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ، اور اللہ ضرور اٹھائیں گے، مَن فِي الْقُبُورِ، جو قبروں میں اللہ ان کو اٹھائیں گے۔ جس طرح مردہ زمین کو زندگی دیتے ہیں، اسی طرح مردہ کرنے کے بعد قبروں سے دوبارہ اٹھائیں گے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں، یہ پیچھے بھی آئی آیت، بغیر علم کے جھگڑتے ہیں، ان کے پاس کوئی ہدایت نہیں، کوئی روشن کتاب نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، ایسے بس اپنی من مانی زندگی چھوڑنا نہیں چاہتے اور انکار کر دیتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے، اور موڑنے والے ہیں اپنے پہلو کو تاکہ وہ اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں دوسروں کو بھی۔ ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ان کو سخت ترین جلانے والا عذاب جو ہے چکھایا جائے گا۔ یہ اور پھر کہا جائے گا یہ اس وجہ سے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، جو گناہ تم نے کیے، جو بغاوتیں اور نافرمانیاں کی، یہ اس وجہ سے تمہیں سزا دی جا رہی ہے۔ پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دیں، اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔